اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الباری۔ الباری کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہ اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کتنا حیران کر دینے والی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مادے پیدا کیے ہیں اور اتنے زیادہ مادے اس کائنات میں پیدا کیے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں پانی، ہوا، مٹی، آگ، روشنی، یہ سب مادے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے، آگ سے جنات کو پیدا کیا، روشنی سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور پانی سے دریاؤں کو پیدا کیا، مٹی سے خشکی کو بھی پیدا کیا، اور چٹانوں سے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اگر ہم مزید غور کریں تو ہم دیکھیں بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹیریل سے پیدا کیا، پرندوں کی جسموں کو کس مٹیریل سے پیدا کیا، گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کے اندر جو آرگنز ہیں۔ اسی طرح انسان کو دیکھیں، اندر جتنے ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے بالوں کے لیے کوئی اور مادہ ہے، ہماری اسکن کے لیے کوئی اور مادہ ہے، ہمارے گوشت کے لیے کوئی اور مادہ ہے، خون کے لیے کوئی اور مادہ، پٹھوں کے لیے کوئی اور، ہڈیوں کے لیے کوئی اور۔ اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ مادے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ تو صرف انسان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم کائنات میں غور و فکر کریں، پودوں میں کتنی ورائٹی ہے، ان کے چھلکوں کو دیکھیں، ان کے اندر جو ہیں، پھر اس کے اندر بیج جو ہیں، ان میں دیکھیں، غور و فکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو پہچانیں کہ اتنے مادے اس نے پیدا کیے ہیں اور پھر ان مادوں سے اس نے اتنا کچھ تخلیق کر دیا۔ اسی طرح سے زمین کی تخلیق پر غور کریں، اس کو کس مٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آسمان کو کس مٹیریل سے پیدا کیا ہے، ہوا کو کس مٹیریل سے پیدا کیا ہے، جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس مٹیریل سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ وداؤٹ کسی چیز کے پیدا کر دینا، جبکہ کسی بھی چیز میں ہم کسی قسم کا نقص نہیں دیکھتے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پرفیکشن کو بتا رہی ہے خود بخود۔ ہم جو بھی ابھی تک دریافت کر رہے ہیں، ہم بیسیکلی دریافت کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی پیدا نہیں کر رہے، ہم صرف ڈسکور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ کچھ جو پیدا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں۔ ہم کسی کے اندر کوئی خلل نکال ہی نہیں سکتے۔ ہم تو ابھی تک کسی بھی جاندار کی پرفیکشن کو بھی کمپلیٹ انالائز نہیں کر پائے۔ جیسے کہ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پاؤ گے، پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی کس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں اور ان کو جانوروں سے مشابہت دیتے ہیں۔ اور تو اور اتنی زیادہ ہمارے پاس ایپس آ گئی ہیں جس میں ہم انسان اپنی شکلوں کے اوپر، ایک دوسرے کی شکلوں کے اوپر ہم جانوروں کے جو ان کے کان، ان کے باڈی پارٹس وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ایز اے فن سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس نے اتنی پرفیکشن سے ہمیں پیدا کی ہے، جیسا اس نے چاہا یہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کو بہترین شکل دی ہے، جیسے کہ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی مٹی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے ہر چیز کو۔ ہم کسی میں بھی کوئی خرابی نکالنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے، اور اپنی تخلیق پر غور و فکر کریں، اپنی جسم کے اندر موجود ہر چیز پر غور و فکر کریں کہ اس نے میرے بال، میرے ناخن، میری کھال، میرا گوشت، میری ہڈیاں کس میٹیریل کی بنا دی ہیں، میرا دل، میری کڈنی، میرا سٹمک، ہر چیز کو کس ویرائٹی کے ساتھ اس نے پیدا کیا۔ اتنے مادے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سب چیزوں پر اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے نا تو ہم اللہ تعالیٰ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم اس کے علم سے غافل ہیں۔ ہمیں صرف ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے اور اس پر تفکر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکیں گے۔
اور جب وہ ذات اتنا کچھ پیدا کرنے والی ہے، ہمیں اگر اپنی زندگی میں نعمتیں چاہیے، بہت کچھ چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے پیدا کرنے والی، اور ہمیں اس کی اس قدرت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکاریں۔